سامنے فیکٹس پریزنٹ کر رہے ہیں اور آپ کے لیے سوچ کی نئی راہیں کھول رہے ہیں. ایک وقفہ ہمیں لینا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم آج اپنے اس شو میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اچھا کیپٹن صاحب, یہ جو دیگر مذاہب کی بات ہوئی, سنس یو آلسو ہیو اے ریسرچ ان کانٹمپرری ریلیجنس, کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان مسیحا کے کانسیپٹ کو دوسرے مذاہب میں؟ جی, جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تینوں مذاہب جو بڑے بڑے ہیں, ان میں تینوں میں یہ باتیں مشترک ہیں کہ مسیحا آئیں گے. اچھا, یہودیوں کے پاس مسیحا کا کنسیپٹ الگ ہے. ان کا یہ ہے کہ وہ انہی میں سے ہوں گے اور ان کے لیے آئیں گے, ٹھیک, اور وہ انسان ہوں گے. تو جو بھی کام اور وہ عیسائیوں یہودیوں کو اکٹھا کریں گے, ان کا راج پاٹ جو ہے وہ پھر سے چالو کریں گے. ٹھیک ہے. اس کا دوسرا ان کا رول نہیں ہے سوائے اس کے کہ اچھا, اب یہی چیز وہ انتظار کرتے رہے کہ مسیحا بھی آئیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر انہوں نے سمجھا, یہودیوں نے سمجھا کہ یہ ہے ہمارے مسیحا, مگر پھر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں, یہ مسیحا نہیں ہو سکتا, یہ تو کچھ اور بات کہہ رہے ہیں. تو مگر ان کو مسیحا کہہ دیا گیا, اور جو یہودی کنورٹ ہوئے تھے انہوں نے ان کو مسیحا مانا اور اس کے حساب سے چل پڑے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب اٹھا لیے گئے تو اس وقت ان کے جو یہودی فالوورز تھے انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں واپس آؤں گا. ٹھیک ہے. اور یہ بات چل پڑی کہ وہ واپس آنے والے ہیں, اور واپس آ کے پھر وہ عیسائی یعنی یہودیوں کو صحیح کریں گے. اچھا. اور پورا جو مذہب جہاں رک گئے تھے وہ اس کو کمپلیٹ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کام دیا تھا. اور ان کا آنے کا پھر بعد میں یہ ہوا کہ جب وہ اللہ کے بیٹے مانے گئے, یعنی اب عیسائیت کا کانسیپٹ شروع ہو گیا. عیسائیت کا کنسیپٹ میں. ٹھیک ہے. تو اب عیسائیت جو عیسائیت اب کیا کہتی ہے؟ اب عیسائی جو مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, اوپر سے نازل ہوں گے. ٹھیک ہے. اور وہ اللہ کا روپ ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ آ کے پھر اس کے بعد میں سارے لوگوں کو عیسائی اچھا, جو نقطہ سامنے آیا عاصم صاحب کی بات سے بھی, آپ کے ہر مذہب یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اس کے نمائندہ ہوں گے اور وہ اس مذہب کے سیویئر ہوں گے. عیسائی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے سیویئر ہوں گے, باقی سب کو ختم کر دیں گے. یہودی کہہ رہے ہیں کہ وہ باقی سب کو ختم کر دیں گے, یہودیت کو قائم کر دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مسلمان کیا یہی کہہ رہے ہیں؟ مسلمان یہ کہتے ہیں سارے, چونکہ عیسائیوں نے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا, جی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہونے پر فخر کریں گے, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و شریعت کو نافذ کریں گے, اور پھر ان یہودیوں کا اور عیسائیوں کا قلاقما کر دیں گے. اچھا, یہ بھی ملتا ہے کہ آپ جب تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آلدو کہ ہم ان کے ارائیول کو بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن کیونکہ ظاہر ہے یہ انٹر ریلیٹڈ ہے, تو یہ بھی ملتا ہے کہ وہ آئیں گے اور امامت وہ حضرت امام مہدی کے پیچھے وہ بیاس کا جب وہ نماز پڑھیں گے, شام کی مسجد شرقی دروازے پہ اتریں گے, جی, اور وہاں وزین آمینہ وہ تو بعد میں دیکھیں گے. جی, اس وقت نماز عصر تیار کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے. اور تکبیر کہی جا چکی ہوگی. حضرت امام مہدی علیہ السلام جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے تیار ہوں گے. جب حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, آپ ان کو فرمائیں گے کہ آپ امامت فرمائیے, کہنے یہ جماعت آپ کے لیے کھڑی, تکبیر آپ کے لیے کہی گئی, آپ امامت فرمائیں, میں آپ کے اقتداء میں یعنی نماز حضرت ادا عیسیٰ کروں گا. حضرت امام مہدی سے یہ کہیں گے, جی, اور یہ نقطہ ہمارے کانسیپٹ سے اس بات کو ثابت کرتا ہے علامہ صاحب کہ عیسائیت نہیں ہوگی وہ. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تو دس پرووز کہ وہ مسلمان
ہوں گے، اس لیے ان کی شریعت، ان کی نبوت جاری رہے گی، شریعت ختم ہو چکی ہے، شریعت ختم ہو گئی کیونکہ وہ شریعت ریپلیس اب ہو وہ چکی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صلی اللہ علیہ صحابہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور اس تو کے یہ ایک مبلغ ہو نقطہ، کر آئیں گے۔ یہ ایک نقطہ دین اسلام کے حوالے سے بڑا واضح ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قائم کریں گے، یقیناً بالکل، وہ تو عدل تو انصاف establish کی ہم نے کر فراوانی لیا۔ کریں گے، دولت اب زمین خزانہ جو بدلے گی، وہ تو یعنی اپنی چیزیں۔ اور حضرت عیسیٰ کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا اس بات کا ایک اور ثبوت ایک بہت ہمارے پوائنٹ آف ویو سے دے رہا جا ہے۔ جا بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں اچھا پر ایک چیز سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو واقعات ہیں جو ہوں گے اور ہم کو بتا دیے گئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ ہے کہ ابھی ہمارے ماضی میں بہت سے دعوے دار گزرے ہیں جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اور بلکہ مسیح موعود کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ جا جا بالکل، آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ جب اصل میں حقیقت میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کو کس طریقے سے پہچانا جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے یہ کہ پہچان کا سوال بڑا اہم ہے، میرا بھی نبی انفیکٹ اکرم نیکسٹ سوال یہی صلی تھا۔ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیشنگوئی فرما دی ہے، سیکون ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم عنہ نبی۔ دجال سے پہلے 30 دجال ایسے آئیں گے، ہر آدمی یہ سوچے گا کہ دعوی نبوت کرے گا۔ چھوٹا دجال، دجاجلہ کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا۔ ٹھیک ہے، لیکن حضرت امام مہدی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مدینے میں سے ظہور فرمائیں گے، خانہ کعبہ مکہ شریف آئیں گے، خانہ کعبہ میں قیام فرمائیں گے، وہاں جوگ ترجوگ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جی تو یہ وہیں سے شناخت شروع ہو جائے گی ان کی۔ اچھا، اس میں ایک اضافہ کرتا چلوں کہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، تو ہر کوئی جو عام مسلمان ہوگا وہ اس میں نہیں ہوگا کہ ان کی شخصیت کو ان کے ریئل پرسپیکٹیو میں، کیونکہ وہ بیسیکلی قیادت کے لیے متفق نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ان کو دے دی جائے گی جی امت مسلمہ۔ تو کچھ لوگ ہیں جو جن کا تعلق خراسان جو کہ پاکستان اور کچھ افغانستان کے علاقوں سے ہوگا، 300 کے قریب لوگ 313 کا فگر ایک ملتا ہے، وہ لوگ وہاں جا کے جب حجر اسود کے پاس ان کو دعا کرتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی امت کے لیے پائیں گے اور ان سے جا کے ریکویسٹ کریں گے، باقاعدہ انہیں کنونس کریں گے، کیونکہ وہ پہچان لیں گے انہیں کہ یہ کون ہے، اس کے بعد پھر وہ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص لوگ ہیں جو حضرت امام مہدی کو پہچانیں گے۔ دیکھیں نا، جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، جی انسانیت کا قتل اور جو نشانی بتائی جائیں گی، بہت طویل نشانیاں ہیں ٹھیک، جو امام کے ظہور سے قبل، ایک حتمی غیر حتمی نشانیاں ہیں اور ایک حتمی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، غیر حتمی میں تو ہمارے فقہ جعفریہ کے علماء نے کہا ہے کہ شاید کوئی، مگر جو حتمی علامتیں ہیں اس میں دجال کا آنا اور خروج دجال ہے، ندائے آسمانی ہے، سمجھو، اس میں سے ایک خروج ہے سفیانی کا اور خروج ہے سید حسنی کا، یہ بالکل حتمی طور پہ ہیں، اور ندائے آسمانی بھی آئے گی امام کے آنے سے پہلے۔ اور دوسری جہاں تک یہ پتہ ہے کہ امام کی پہچان کیسے ہوگی، جی تو اس کے لیے ہمارے فقہ جعفریہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو ان کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا، اور وہ کعبے میں آئیں گے اور ایک ایسی آواز گونجے گی جو پوری دنیا میں سنی جائے گی۔ یعنی اس وقت ایک یہ ریسرچ ہوگی، آج اگر یہ بات کوئی 40 50 یا 70 سال کی دہائی پہلے کہہ دی جاتی کہ کعبے میں سے کون سی ایک ایسی آواز آ سکتی ہے کہ جو پوری دنیا میں ایک دم سنی جائے، مگر آج کی میڈیا نے، آج کی جدت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب امام آئیں گے تو ایک ایسی ندا آئے گی کہ وہ آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس سے یہ پہچان آج گی کہ خدا کا نمائندہ جو ہے، جو دنیا میں عدل و انصاف سے اس دنیا کو بھر دے گا، وہ آ چکا ہے، یہ ندا کعبے سے گونجے گی، لہذا یہ پہچان ہے۔ ناظرین، ڈسکشن ہم کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی رادر وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو واقعات ہوں گے ان کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے مختلف حوالوں سے، اور ہم کیا ان کو کسی طرح آج کے پرسپیکٹیو میں سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اس طرح کا ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ ایک وقفہ ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم ظہور امام
مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اور روایات اور احادیث کا سہارا لیا جا رہا ہے، تو ہمارے ہاں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ائمہ ہیں 12 وہ حضور کے نمائندے ہیں، اور ان